ریان، جسے کرکٹ سے نفرت تھی، اب اسی کھیل نے اپنی جانب متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ اپنی حصہ مزہ کے علاوہ اس کے خیال میں وہ اپنی تمام عادتیں بدل چکا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ فطرت نہیں بدلتی۔ بچپن سے اسے انتقام لینے کی جو عادت تھی، اس کے خیال میں وہ اسے بھی چھوڑ چکا تھا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ وہ اس کی عادت نہیں تھی، وہ اس کی فطرت تھی۔ کچھ آنیہ کی باتوں کا اثر تھا، کچھ عائشہ کی گفتگو ذہن پر نقش ہو گئی، اور کچھ ٹائنی سائیڈ کپ جیتنے کے بعد ملنے والی فتح اور سرشاری کا احساس تھا جو اسے محسوس ہوا تھا۔ اس کو کرکٹ میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ وہ تعریفوں اور داد کا بھوکا نہ تھا، نہ ہی شہرت کا لالچی، بس اپنے ملک کی گرین کیپ سر پر رکھنے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہا تھا، ایک کے بعد ایک نوالا منہ میں رکھتا اور تقریباً بغیر چبائے ہی نگل جاتا۔ بالآخر علی کو اسے ٹوکنا ہی پڑا۔ رونی، آرام سے، تیری کون سی فلائٹ نکلی جا رہی ہے؟ اس نے گٹا گٹ اورنج جوس کا گلاس پیتے ہوئے علی کی بات سنی اور جوس ختم کر کے بولا، امریکہ کی فلائٹ نکلی جا رہی ہے۔ وہ کل امریکی صدر کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھ سے مشرقی وسطیٰ کی صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی، تم آ جاؤ، یہاں ایک ذہین آدمی کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر کھانے میں دوبارہ مگن ہو گیا۔ فار گاڈ سیک، علی بے اختیار ہنس پڑا۔ ریان ناشتہ ختم ہی کرنے والا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ بیا مسلسل اسے دیکھ رہی ہے، جسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر سوالیہ نگاہوں سے بیا کو دیکھا۔ وہ بھائی، آپ رات کو کھانے پر کیا کریں گے؟ وہ اس کو متوجہ پا کر جلدی جلدی کہنے لگی، میرا مطلب تھا کہ آپ فارغ ہیں نا؟ ہاں، پتہ نہیں کس ٹائم، وہ عجلت میں بولا۔ رات کو 8 بجے، وہ کہہ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یار، آج ہمارا بڑا اہم میچ ہے، شاید اس وقت فارغ ہو جاؤں، مگر کیوں، خیریت؟ وہ متجسس سا ہو کر پوچھنے لگا۔ وہ اصل میں آج ڈنر دے رہی ہوں سب کو، دبے دبے جوش کے ساتھ اس نے بتایا۔ ریان نے آخری نوالا حلق میں اتارا۔ بڑی سخی ہو گئی ہو، وہ عذرائے مذاق کہنے لگا، یہ پوچھے بغیر کہ وہ ڈنر کیوں دے رہی ہے۔ میچ نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا اور اتنا مگن ہو کر میچ کھیلتا رہا کہ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیا سے کیا وعدہ بھول گیا۔ اس نے کوشش کرنے کا کہا تھا، مگر وہ کوشش بھی نہ کی۔ رات تقریباً 11:30 بجے وہ گھر لوٹا۔ وہاں سے اپنے کمرے کی جانب جانا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نظر صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف علی پر پڑی۔ خلاف معمول وہ گھر پر تھا۔ اس نے سلام کیا، جس کا علی نے مبہم سا جواب دیا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ علی کی آواز پر پلٹا۔ وہ کہہ رہا تھا، کام اہمیت رکھتا ہے لیکن فیملی زیادہ اہم ہے۔ ریان دروازے سے ہی پلٹ آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ صبح بیا نے تم سے کچھ کہا تھا۔ علی ابھی بھی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ، اسے یاد آ گیا تھا۔ بس کیا کرتا، بزی تھا، بہت امپورٹنٹ میچ تھا۔ علی، ایک ڈنر ہی تھا، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کی تفتیش سے قدرے بیزار ہو کر بولا، تمہیں اتنا بھی یاد نہیں کہ آج بیا کی برتھ ڈے تھی جس کی خوشی میں وہ ڈنر دے رہی تھی؟ او گاڈ! ریان ایک دم شاک رہ گیا۔ اس نے بیا کو برتھ ڈے وش نہیں کیا تھا۔ اب اسے علی کے غصے کی وجہ سمجھ آئی۔ میں یار بھول گیا تھا۔ اس نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا۔ بھولتے وہ بات ہیں جو یاد رکھی جائے، تمہیں تو شاید یہ بات یاد ہی نہیں تھی۔ گڈ نائٹ۔ ریان کو اتنا کڑوا سچ اچھا نہیں لگا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ گریجویشن کرنے کے بعد ریان نے PIA کی ٹیم کو چھوڑ کر حبیب بینک کو جوائن کر لیا۔ اس کا شیڈیول ایک دم ٹف ہو گیا تھا۔ صبح نماز کے بعد اس نے سونا چھوڑ کر مسلسل 4 گھنٹے ورزش کرنا شروع کر دی۔ وہ ناشتہ جم سے آ کر ہی کرتا تھا اور پھر سیدھا اسٹیڈیم چلا جاتا۔ وہ لوگ ابھی ایک ڈومیسٹک لیول کے اسٹیڈیم میں پریکٹس اور میچ کھیلتے تھے۔ وہ ٹیم میں بطور لیفٹیننٹ آرمر کے شامل ہوا اور اس نے اپنی ٹیم کو کئی فتوحات سے ہمکنار کیا تھا۔ بالنگ کرتے ہوئے اس کی ذہانت بہت کام کرتی تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر، جانچ پرکھ کر بالنگ کراتا اور حبیب بینک کی ٹیم کے لڑکے شکر ادا کرتے تھے کہ ریان حیدر ان کے مخالف نہیں کھیلتا۔ ایک اور چیز بھی اس کے ساتھی کرکٹرز کو اس کی بے حد پسند تھی اور وہ تھا اس کا مسکرانا، نرم شگفتہ لہجہ میں بات کرنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، ہر ایک کا خیال رکھنا اور ماحول کو خوشگوار بنائے رکھنا۔ انہی دنوں یہ بات اس کے علم میں آئی کہ اینجلینا نے تھیٹر میں کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈینیل نے کسی چھوٹے سے فٹ بال کلب کو جوائن کر لیا اور ریان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ فٹ بال سے بیزاری کے باوجود ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میرین کو میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملا، اس لیے وہ فرانس آ گئی اور اب
عام مضامین میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ ریان کو اس کے یوں پیرس چلے آنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، نہ ہی اس کے پاس سمجھنے کو وقت تھا۔ وہ اپنی دنیا میں بے حد مگن تھا۔ انہی دنوں اس کو کراچی ڈولفنز کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ وہ اگلے ABN AMRO 2020 کپ کے لیے منعقد کیے جانے والے ٹورنامنٹ میں حصہ لے گا۔ اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور نہیں تھی۔ وہ پورا ٹورنامنٹ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں منعقد کیا گیا تھا اور ایک دن میں 2 میچز کھیلے جانے تھے۔ وہ ریان کی زندگی کا ایک یادگار لمحہ تھا جب اس نے آخری وکٹ لے کر اپنی ٹیم کو 3 رن سے فتح دلائی۔ وہ مین آف دی میچ اور مین آف دی ٹورنامنٹ بنا اور اس کو یقین تھا کہ وہ چیئرمین PCB ڈاکٹر احسن جو کہ گراؤنڈ میں تشریف فرما تھے ان کی نظر میں آ ہی جائے گا۔ جو بات ریان حیدر کو معلوم نہ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں اگر کوئی چیز چلتی ہے تو وہ سیاست یا اقربا پروری ہے، اور اگر کچھ نہیں چلتا تو وہ میرٹ کی بنیادوں پر کھلاڑیوں کا منتخب ہے۔ وہ چیئرمین PCB کی نظروں میں آیا تھا یا نہیں، البتہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کی نگاہوں میں ضرور آیا تھا، اور ٹیم کی اصل تشکیل کپتان دیتا ہے۔ ریان کو 3 دن بعد ہی 25 روز کیمپ میں بلایا گیا۔ جن 40 لڑکوں کو کیمپ میں بلایا گیا تھا ان میں سے 20 تو بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کر چکے تھے اور ان کو نیشنل اکیڈمی میں ٹھہرایا گیا تھا، مگر جو نئے لڑکے تھے ان کا کوئی پرسانہ حال نہ تھا۔ اپنی رہائش کا انتظام خود کرو کے تحت تمام نئے لڑکے اپنے رشتہ داروں دوستوں کے گھر یا پھر ہوٹلز میں ٹھہرنے تھے۔ اس کو رہائش کا تو کوئی مسئلہ نہ تھا، البتہ اتنے غیر پیشہ ورانہ انداز پر اس کا دل کٹا ضرور تھا۔ وہ PC میں ٹھہرایا گیا اور قذافانی اسٹیڈیم میں اپنے پہلے دن کا انتظار کرنے لگا۔ قذافانی اسٹیڈیم، جسے لیبیا کے معمار قذافئی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، پاکستان کرکٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ تمام پاور اسی عمارت اور اس کے آس پاس ہے۔ یہاں چیئرمین PCB اور تمام بڑی مچھلیوں یعنی آفیشلز کے دفاتر موجود ہیں۔ ڈاکٹر احسن ہفتے میں بمشکل 2 روز ہی آفس میں بیٹھتے تھے۔ 25 روز کیمپ میں ریان کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ ڈینس للی اور عاقب سے اس نے بولنگ سیکھ کر اپنے ایکشنز کو مزید نکھارا۔ نیٹ پریکٹس کے دوران اس نے محسوس کیا کہ سینئرز کرکٹر چھوٹوں کو منہ نہیں لگاتے۔ اس نے بھی خواہ کسی سے فری ہونے کی کوشش نہ کی۔ ان کو صرف پریکٹس کٹ ملی تھی، باقاعدہ پاکستانی ٹیم کی شرٹس اور کیپ ان کھلاڑیوں کو ملنا تھی جن کا اسکواڈ میں نام آئے۔ اسکواڈ کا اعلان ہونے سے پچھلے روز اس نے اپنا نام ان چند خوش نصیبوں میں آنے کے لیے بہت دعا کی تھی۔ کیمپ ختم ہوا تو وہ واپس کراچی آ گیا۔ 16 کو اسکواڈ کا اعلان ہوا اور ریان کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کا نام ان 18 کھلاڑیوں میں شامل تھا۔ اس کے پاس موجود رمیز کے کارڈز نے کوئی مسئلہ نہیں ہونے دیا۔ وہ بہت آرام سے اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اب نہ دنیا کا خوف تھا نہ لوگوں کا۔ رمیز کی ان دنوں کراچی میں پوسٹنگ تھی، سو وہ اس سے کراچی میں ہی ملی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ الماس اسے اپنا آفس میں اپنی نگاہوں کے سامنے پا کر ایک بے یقینی سی کیفیت اس پر طاری تھی۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ وہ آرام سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بہرحال ایک شے ایسی تھی جو SP رمیز نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ وہ تھی سرد مہری اور سنجیدگی۔ کیسی ہو تم؟ کہاں رہی اتنا عرصہ؟ وہ چھوٹتے ہی پوچھنے لگا۔ مجھے کام چاہیے، کوئی جاب دلوا دیں مجھے۔ اس کی آواز اور لب و لہجہ سن کر رمیز کو بے اختیار جھٹکا لگا۔ اس کے انداز میں اب وہ اجٹ اور گوار پن کہیں بھی نہ تھا۔ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ اس کا سوال نظر انداز کیے جانا اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر معلوم نہیں اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ وہ برا مان ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے بوتیک کا کام آتا ہے، وہ مختصر کہہ کر اپنے ناخن پر سے کیوٹیکس کھرچنے لگی جسے وہ زیادہ اہم کام ہو۔ میری ایک آنٹی ہے لاہور میں۔ کافی دیر سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ ڈیزائنر ہیں، ان کا ڈیفینس میں بوتیک ہے۔ وہ دراصل ہماری پڑوسن ہوا کرتی تھیں، بعد میں لاہور شفٹ ہو گئیں۔ تب بھی ہم لوگ ان کے گھر بہت آیا جایا کرتے تھے۔ اب امی کی وفات کے بعد بھی میں ان کے ہاں کبھی کبھار چکر لگا لیا کرتا ہوں، ان سے ذکر کرتا ہوں۔ ویسے بھی ان کا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے الماس؟ الماس خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، پھر اس کے خاموش ہو جانے پر اس نے سر اٹھایا۔ مجھے الماس مت کہو، میں نے اپنا نام بدل لیا ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیونکہ میں خود بدل گئی ہوں، وہ میز کی سطح پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ اب میرا نام امل ہے، مجھے یہ نام بہت اچھا لگا کرتا تھا، اسی لیے رکھ لیا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ کچھ کہہ نہ سکا۔
آنٹی یہ الماس ہے اور عمل کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ وہ رمیز کے ہمراہ لاہور آ گئی تھی اور وہ اسے سیدھا اپنی عفت آنٹی کے گھر لے آیا تھا اور اب اس کا تعارف کرا رہا تھا۔ میں نے آپ کو فون پر بتایا تھا۔ رمیز نے جانے فون پر کیا کہانی سنائی تھی کہ عفت بیگم نے اس سے ماضی کے بارے میں ایک سوال نہیں کیا بلکہ اسے نہایت خوش دلی سے اپنے گھر میں ویلکم کیا اور بوتیک پر کام دینے پر فوری رضامندی ظاہر کر دی۔ جب اس نے وومن ہاسٹل میں رہنے کی بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب وہ ان کے گھر میں ان کی بیٹی بن کر رہے گی۔ میں اکیلی ہوا کرتی ہوں، نہ شوہر نہ بچے۔ کبھی سوچتی تھی کہ ایک بچہ اڈاپٹ کر لوں مگر پالنا مشکل تھا، لیکن اب تو اللہ نے مجھے ایک پلی پلائی بیٹی دے دی ہے، مجھے اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ نہایت شفقت سے کہہ رہی تھی اور عمل سوچ رہی تھی کہ اگر اس کا یہ خیال تھا کہ رانیہ کے علاوہ دنیا میں اچھے لوگ موجود نہیں تو وہ بے حد غلط تھا۔ ابھی دنیا میں عفت بیگم جیسے لوگ بھی موجود تھے جو ضرورت مندوں کے لیے باہیں وا کیا رکھا کرتے تھے۔ ڈاکٹر حسن سے عمل کی پہلی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی۔ عفت بیگم خاصی اثر و سروق والی اور سوشل خاتون تھی، اپنی حدود میں رہتے ہوئے کچھ ماڈرن بھی تھیں اور ان کا حلقہ احباب خاصا وسیع تھا۔ عمل، ان سے ملو، یہ میری بہت اچھی فرینڈز ہیں، نائلہ۔ عفت بیگم نے اسے ایک جدید تراش خراش کے ڈریس میں ملبوس مڈل ایجڈ خاتون سے ملوایا جنہوں نے اپنے چہرے کو فیشلز اور پتہ نہیں کن ٹوٹکوں سے جوان جبکہ بالوں کو گہرے بھورے ڈائی سے رنگا ہوا تھا۔ اور نائلہ، یہ میری فرینڈ کی بیٹی ہے عمل، اپنی ممی کی ڈیتھ کے بعد اب یہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ وہ اس کا تعارف کرانے لگی۔ عمل نے نہایت شائستگی سے انہیں سلام کیا۔ کیا کرتی ہو آپ بیٹا؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہوں، وہ کچھ جھجک کر بتانے لگی۔ لاہور آنے کے بعد اس نے لاہور کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ نائلہ، یہ جو ڈریس عمل نے پہن رکھا ہے یہ اس نے خود ڈیزائن کیا ہے، وہ انہیں بتانے لگیں تو عمل کچھ شرما گئی۔ اوہ ریئلی، اتنی چھوٹی سی بچی نے؟ واو! نائلہ بے حد امپریس ہوئی تھی۔ فیشن میں کوئی ڈپلومہ کیا ہے کیا؟ نہیں، میں ممی کے بوتیک پر کام کرتی تھی، مطلب ویسے ہی ان کا کام دیکھ لیتی اور بس کچھ ہیلپ کر دیتی تھی۔ آپ کی ممی بھی ڈیزائنر تھیں؟ کیا نام تھا ان کے بوتیک کا؟ بھئی کیا باتیں ہو رہی ہیں اتنی پیاری سی بچی سے؟ آپ کی کوئی عزیز ہے چھوٹی سی پری؟ مس عفت درمیان میں مداخلت کرنے والے ایک ادھیڑ عمر شخص تھے۔ شکل سے عمل کو بیوروکریٹ ہی لگے تھے۔ سیاہ ڈنر جیکٹ اور ٹائی میں ملبوس، نرم مسکراہٹ چہرے پر، ہلکے ہلکے سفید بالوں والے ڈیسنٹ سے مسز نائلہ کے شوہر۔ ارے احسن، ان سے ملیے، یہ ہے مسز عفت کی فرینڈ کی بیٹی ہیں اور یہ جو ڈریس ہے نا یہ اس نے خود ڈیزائن کیا ہے، اچھا ہے نا؟ اپنے شوہر کو دیکھ کر نائلہ احسن پچھلی بات بھلا کر کہنے لگیں۔ ان کی تعریف پر عمل شرما سی گئی، ساتھ ہی دل میں ڈاکٹر احسن کی بروقت مداخلت پر مشکور بھی ہوئیں۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ انہوں نے مشفق انداز میں کہا۔ عمل، وہ قدرے خجالت سے بتانے لگی۔ وہ اپنی بیگم کی جانب متوجہ ہو کر انہیں چلنے کا کہنے لگے۔ اس سرسری سی ملاقات کو عمل نے چند ہی دن میں بھلا دیا۔ وہ ہرگز نہ بھلاتی اگر اسے علم ہوتا کہ وہ شخص اس کے لیے کیا اور کیوں ناگزیر ہے۔ ڈاکٹر احسن سے دوسری ملاقات جیم خانہ میں تقریباً 9.5 ماہ بعد ہوئی۔ وہ وہاں عفت بیگم کے ہمراہ ایک غزل گائیگی کے پروگرام میں شرکت کرنے آئی تھی اور پروگرام کے اختتام پر جب اسے نائلہ احسن دکھائی دیں تو اس نے بے اختیار دعا کی تھی کہ وہ اس سے کوئی استفسار نہ کریں۔ ارے یہ تو آپ کی وہ چھوٹی سی ڈیزائنر ہے نا؟ آپ کا نام شاید عمل ہے نا؟ ڈاکٹر احسن اور نائلہ ان سے نہایت تپاک سے ملے اور اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر صاحب کو وہ پرانی ملاقات یاد آ گئی۔ جی، اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو آج کل ڈیزائننگ ہو رہی ہے کیا؟ وہ شگفتگی سے پوچھنے لگے تو عمل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آج کل تو بس انکل پڑھائی ہی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے بارے میں بتا کر ان سے پوچھنے لگی، ویسے آپ ڈاکٹر ہیں یا ایمبیسڈر؟ وہ دراصل آنٹی نائلہ نے بتایا تھا کہ آپ سری لنکا میں ہائی کمیشن میں کام کرتے رہے ہیں۔ میں سول سرونٹ ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، فی الحال کرکٹ میری مریض بنی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ ارے آپ کو نہیں پتہ؟ وہ حیران ہوئے۔ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہوں۔ اوہ اچھا، وہ اشتیاق سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتہ تھا۔ آپ دیکھتی ہو کرکٹ؟ وہ اس کے بچکانہ سے اشتیاق پر مسکرائے۔ جی کبھی کبھی، کل ہمارا ایک ڈومیسٹک میچ ہے قذافانی اسٹیڈیم میں، آنٹی کو لے کر آ جاؤ، آپ کو کرکٹرز سے ملوائیں گے۔ ریئلی؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی، پھر عفت بیگم کی جانب مڑی۔ آنٹی انکل ہمیں میچ پر انوائٹ کر رہے ہیں۔ عفت بیگم اس کے انداز پر بے اختیار مسکرا اٹھیں۔ چلیں پھر، ہم انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ ان کی یقین دہانی پر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ بس پھر ہم ضرور آئیں گے۔ اس نے فوراً ڈاکٹر احسن کے ساتھ مل کر پروگرام ڈن کر لیا۔
اگلے روز وہ دونوں مقررہ وقت پر قذافانی اسٹیڈیم پہنچ گئے۔ پاس انہوں نے خود خریدے تھے اور 40% تک بھرے ہوئے اسٹیڈیم کے عمران خان انکلوژر میں جا کر بیٹھ گئے۔ کوہنیوں تک آتے گھنے سیاہ بال اور بالکل سیاہ ڈریس جس پر اس کی گوری رنگت بہت کھل کر نظر آ رہی تھی میں ملبوس وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ کوئی خاص میک اپ نہیں کرتی تھی، بس کاجل اور کالا آئی لائنر آنکھوں پر ضرور لگاتی تھی۔ توقع کے عین مطابق وہ واقعی کھیل ختم ہونے سے ٹھیک پون گھنٹہ پہلے تشریف لائے تھے۔ نائلہ کو دیکھ کر اس نے بے اختیار ساختہ ہاتھ ہلایا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ چند ایک خواتین سے ملنے کے بعد اس نے مدھم آواز میں نائلہ سے پوچھا، ہے تو یہ عام سا میچ، مگر اس میں اتنی اہم شخصیات کیوں تشریف لائی ہیں؟ کوئی تقسیم انعامات کی تقریب خوانی ہونی ہے شاید۔ دوسرے آج کل کوئی اور آؤٹنگ تھی نہیں، اس لیے عمل نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور گراؤنڈ پر نظریں جما دیں۔ ایچ بی ایل فیلڈنگ کر رہی تھی۔ اس کو جیتنے کے لیے نیشنل بینک کی محض 2 وکٹیں درکار تھیں۔ جو بالر بالنگ کر رہا تھا وہ یا تو نروس ہو یا دباؤ کا شکار ہو کر یا کسی اور وجہ کی بنیاد پر بے تحاشا نو بالز اور وائڈ بالز دے رہا تھا۔ دوسرے اینڈ سے بالنگ کرا رہا تھا، اسی لیے عمل کی جانب اس کی کمر تھی۔ عمل کو اس کی پشت پر حیدر 13 لکھا دکھائی دے رہا تھا، مگر اس نے توجہ نہ دی۔ جب وہ اوور مکمل کر کر اپنی کیپ امپائر سے لے کر واپس باؤنڈری پر چلا گیا تو اس کا چہرہ صاف نظر آیا۔ اگر اس کی شرٹ پر حیدر نہ بھی لکھا ہوتا تب بھی وہ اس کو پہچان لیتی، کیونکہ وہ اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اور نہ جانے کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بت بنی اس کو دیکھتی رہی۔ پھر ایک سیٹ چھوڑ کر بیٹھے ڈاکٹر احسن سے پوچھا، سر یہ لڑکا کون ہے؟ کون؟ وہ 13 نمبر والی شرٹ والا۔ انہوں نے اسے بغور دیکھا اور بولے، نام تو مجھے نہیں یاد، مگر یہ نیوزی لینڈ والے کپ میں شامل ہوا تھا۔ ٹیم میں سلیکٹ ہوا تھا؟ نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے، وہ مدھم آواز میں بڑبڑائی۔ کیا؟ وہ شاید سن نہ پائے تھے۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ معذرت کر کے اٹھ گئی اور وی آئی پی انکلوژر سے نکل کر نشستوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی باہر کی جانب چل دی۔ عفت بیگم کو بھی اس کی وجہ سے جلد جانا پڑا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور بستر پر گر گئی۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ کرکٹ جوائن کر سکتا ہے۔ وہ تو آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، رنگوں سے کھیلنا چاہتا تھا۔ وہ بیٹ اور بال کو تھام لے گا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ یہ کیسے اور کب ہوا؟ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کا پلان تو کچھ اور تھا جس کے مطابق اسے آرٹسٹ بننا تھا۔ یہ کیوں ہو گیا؟ اسے کرکٹ نہیں بننا چاہیے تھا، ہرگز نہیں۔ پھر ایک اور خیال نے اس کو آ لیا، ہو سکتا ہے وہ ایک اور مشغلے کے طور پر کرکٹ کھیل رہا ہو، تھوڑے عرصے بعد چھوڑ دے، مگر یہ بھی ناممکن تھا۔ کم از کم عمل کو تو یہ مفروضہ غلط لگ رہا تھا۔ اگر وہ کرکٹر بن گیا تو وہ تو بہت اونچا چلا جائے گا، جبکہ میرا پلان وہ وہیں رک گئی۔ گرتا تو وہی ہے جو بلندی پر ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ وہ بلندی پر چلا جائے۔ وہ جتنا اونچا جائے گا اسے زور سے نیچے پٹکنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ وہ اٹھی، جوتے پہنے، چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ اگر کوئی خراب ترین پرفارمنس کا ایوارڈ ہوتا تو وہ اس میچ کے بعد ریان حیدر کو بالترتیب 3 اوور اور آؤٹ ہونے پر 1 پہلی اننگز میں 15 نو بالز، 8 وائڈز اور 7.2 کی اوسط سے رنز دینے، دوسری میں 17 نو بالز، 21 وائڈ، 6.7 کا رن ریٹ اور مجموعی طور پر 3 دفعہ سلپ میں کیچڑ چھوڑنے پر ملنا چاہیے تھا۔ سونے پر سہاگا جناب نے صرف 1 وکٹ کے عوض یہ خوبصورت کارکردگی پیش کی تھی۔ میچ ختم ہونے کے بعد وہ سر جھکا کر جب قذافانی اسٹیڈیم سے نکل رہا تھا تو اس نے دل ہی دل میں مندرجہ ذیل کاموں کا تہیہ کر لیا تھا۔ 2-1 روز میں کراچی پہنچ کر حبیب بین کی ٹیم سے استعفیٰ دینا ہے۔ اسے اچھے بچوں کی طرح یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر MBA کرنا ہے اور پھر ڈیڈ کا بزنس میں ہاتھ بٹانا ہے۔ اس رات ہوٹل کے کمرے میں ریان حیدر خالص میمنیوں کی طرح کاروبار کی طرح پلٹ آنے کی سوچ رہا تھا۔ وہ اب بزنس کو بطور پروفیشن اور آرٹ کو بطور مشغلہ لے گا۔ وہ بستر سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مارکیٹ سے اس نے اپنے لیے ایزل، کینوس، مختلف برش، رنگ، اسکیچ پینسلز، گرز، ڈھیر ساری چیزیں لیں اور واپس ہوٹل آ گیا۔ تمام رات وہ پینٹ کرتا رہا۔ پہلے اس نے ایک اڑتا ہوا پرندہ بنایا۔ اسے پرندے اور تتلیوں کے پر بہت خوبصورت لگتے تھے اور وہ اپنی اکثر تصویروں میں انہی دونوں کو بناتا تھا۔ برش سے کینوس پر اسٹروکس لگاتے ہوئے اس نے سوچا تھا، یہی میری اصل فیلڈ ہے۔ صبح وہ سو گیا اور چونکہ دروازے پر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا کارڈ لگا کر اور موبائل کو آف کر کے سویا تھا، اس لیے پھر دوپہر تک سوتا ہی رہا۔ 4 بجے قریب اٹھا، ناشتہ کیا، ایک دفعہ پھر پینٹنگ میں لگ گیا۔
شاید اندر کی کوئی پیاس تھی، کوئی آگ بجھا رہا تھا۔ وہ رات عشاء تک صرف مغرب کے وقت کے علاوہ بغیر رکے پینٹ کرتا رہا۔ وہ تھک گیا تو اس نے ٹی وی آن کر دیا۔ وہ ہاتھ دھو رہا تھا جب نیوز کاسٹر کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان آج سپہر کر دیا گیا ہے۔ خیر مجھے کیا، میرا تو اب کوئی تعلق ہی نہیں، وہ سوچ رہا تھا۔ اسکواڈ کا اعلان پی سی بی کے ڈائریکٹر آپریشنز نے آج قذافانی اسٹیڈیم میں کیا ہے۔ کھلاڑیوں کی سلیکشن ان کی پرفارمنس کی بنا پر کی گئی ہے۔ 16 کھلاڑیوں کے نام یہ ہیں: نعمان، امجد، سلیم احمد، فہد مرتضیٰ، شعیب واحد، نعیم اکرم۔ وہ تولیے سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ ثاقب حسن، راؤ انجم، ریان حیدر۔ اس کے ہاتھ سے تولیہ ایک دم وہیں باتھ روم کے فرش پر گر گیا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر اس کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ ریان حیدر اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا تھا، جس کی حالیہ پرفارمنس بری طرح بلکہ بے حد بری تھی۔ وہ خالی نظروں سے اپنا نام دیکھ رہا تھا۔ وہ سلیکٹ کر لیا گیا تھا، مگر کیوں؟ کس پرفارمنس کی بنیاد پر؟ کس وجہ سے؟ نہ بیٹنگ، نہ بالنگ، نہ فیلڈنگ۔ اسے شکل دیکھنے کے لیے اسکواڈ میں رکھا گیا تھا کیا؟ اور دفتن اسے خیال آیا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا سیل فون آن کیا۔ 15 میسیجز اکٹھے ریسیو ہوئے تھے۔ او خدایا، وہ سب اس کے ایچ بی ایل کے ساتھیوں کے تھے، جس میں مبارکباد اور کہاں ہو جیسے کلمات تھے۔ اسے اندازہ ہوا کہ اسکواڈ کا اعلان سپہر میں ہی ہو گیا تھا اور وہ لوگ تب سے اب تک اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ فوراً فون کی جانب بڑھا اور ریسیپشن کی ایکسٹینشن ملا کر دریافت کیا، میرے لیے کوئی کال تو نہیں آئی؟ سر آپ کا روم نمبر 509۔ اس نے میز پر رکھی چابی اٹھا کر نمبر پڑھا۔ سر آپ کے لیے 17 فون کالز آ چکی ہیں، مگر چونکہ آپ نے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا تھا اس لیے ہم نے کالز تھرو نہیں کی۔ وہ فون کالز کی تفصیل بتانے لگا۔ 12 تو اس کے دوستوں کی تھی جو سپہر کے بعد موصول ہوئی تھی اور ان کے پیغامات میسیجز سے زیادہ مختلف نہ تھے۔ 4 پی سی بی آفیشلز کی جانب سے تھیں، جبکہ ایک کال جو کل رات آئی تھی اس کے متعلق ڈیسک کلیئر نے قدرے تذبذب سے بتایا، سر یہ کوئی خاتون تھی۔ جب میں نے ان سے میسج مانگا تو انہوں نے کہا مجھے ریان حیدر سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تو صرف یہی چیک کر رہی تھی کہ وہ یہاں ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے نام بتائے بغیر فون رکھ دیا۔ اوکے، اس نے کہا۔ اسی پل اس کے سیل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر گھر کا نمبر تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو ریان؟ مبارک ہو یار، اسکواڈ میں پہنچ گئے ہو۔ ڈیڈ تھے۔ خیر مبارک، وہ قدرے جھیپ کر کہتا ہوا بیڈ پر آن بیٹھا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی یقین نہیں آ رہا۔ وہ واقعی بہت خوش لگ رہے تھے۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ کل میچ تھا تمہارا، کیسا رہا؟ ہار گئے۔ چلو کوئی بات نہیں، تمہاری پرفارمنس کیا تھی؟ پہلی اننگز میں 1 پر آؤٹ اور 109 رنز دے کر 1 وکٹ حاصل کی، 1 کیچ ڈراپ کیا۔ دوسری اننگ میں 2 پر آؤٹ ہوا، بغیر وکٹ کے 111 رن دیے، 2 کیچز ڈراپ کیے اور مجموعی طور پر 61 ایکسٹرز دیے۔ مذاق کر رہے ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولے، سیریس ہوں ڈیڈ۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، پھر سلیکٹ کیسے ہوئے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ کب جوائن کرنا ہے؟ وہ پوچھنے لگے۔ ابھی پوچھتا ہوں کسی سے۔ ہوم سیریز کا آغاز ہوا تو وہ جو ڈومیسٹک کرکٹ کی پتلی حالت اور این سی اے میں اپنی رہائش گاہ دیکھ کر پی سی بی کو غریب سمجھنے کی غلطی کر چکا تھا، پاکستان کرکٹ بورڈ واقعی اتنا غریب نہ تھا، مگر انڈیا، آسٹریلیا یا انگلینڈ سے بہت پیچھے تھا۔ جب اسے گہری سبز کرکٹ اور اسی رنگ کی کیپ ملی تو ایک عجیب سے احساس نے اس کو گھیر لیا۔ اپنے ملک کی نمائندگی کے احساسات اور فخر جو وہ محسوس کر رہا تھا بیان سے باہر تھے۔ پہلا میچ قذافانی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جانا تھا۔ کھلاڑیوں کو پی سی لاہور میں ٹھہرایا گیا۔ جو کھلاڑی اپنی بیگمات کے ساتھ نہیں تھے ان کو ایک دوسرے کھلاڑی کے ہمراہ کمرہ شیئر کرنا تھا، اور جو پہلی مصیبت کمرے میں تھی وہ سخت اور اسٹف میٹرس کی تھی۔ یہ میٹرس کرکٹرز کو کمر کے ممکنہ درد، پٹھے کا کھینچ جانا یا کسی ایسے مسئلے سے بچانے اور تمام دن فیلڈز میں کھڑے رہنے کے لیے تیار کرنے کے لیے خصوصی طور پر بچھوائے گئے تھے۔ میچ سے پچھلی رات اسے نیند نہیں آئی تھی۔ وجہ بستر نہیں، ایکسائٹمنٹ، خوشی اور خوف تھا۔ ایکسائٹمنٹ اپنا پہلا میچ کھیلنے کی، خوشی ٹیم میں سلیکٹ ہونے کی اور ملک کی نمائندگی کرنے کی، جبکہ خوف ممکنہ بری پرفارمنس کا تھا۔ اتنا تو اسے کپتان کی زبانی علم ہو ہی چکا تھا کہ
چونکہ پچھلی دفعہ اسے اچھی پرفارمنس کے باوجود ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے اس کو اس دفعہ رکھا گیا تھا۔ اپنے سلیکٹرز کے بارے میں وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ تھا۔ اگر کوئی کھلاڑی ایک میچ میں نہ چلے تو اسے فوراً واپسی کا ٹکٹ تھما دیا جاتا ہے۔ اسے معلوم تھا اگر وہ ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کرتا تو اسے دوسرا چانس نہیں مل سکے گا۔ قریباً گھنٹہ بعد ناشتہ کر کے وہ دیگر ٹیم کے ساتھ بس میں لاہور سوار ہو چکا تھا جو اسی مقصد کے لیے بک تھی۔ اسٹیڈیم پہنچ گیا۔ اسے وہ زمانہ یاد آ گیا جب وہ اسکول میں پیپر سے پہلے کھڑے ہو کر جلدی جلدی پڑھ رہا ہوتا تھا اور میرین بڑے مزے سے کہتی، "نزا کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔" اسے نہیں معلوم تھا کہ کچھ دیر کی فیلڈنگ پرفارمنس کے بعد کیا فرق پڑے گا، مگر اس نے سن رکھا تھا کہ یونس خان اپنے زمانے میں روز 1 گھنٹہ کیچنگ پریکٹس کرتا تھا۔ اس نے سوچا شاید وہ بھی اس طرح مایہ ناز فیلڈر بن جائے۔ ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی ٹیم مقررہ 50 اوورز بھی پورے نہ کھیل سکی اور 42.3 اوورز میں 183 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ 20 منٹ کی ٹی بریک ختم ہوئی تو نعیم نے ٹیرس پر کھڑے ریان کو آواز دی، "حیدر آ جاؤ۔" ریان چند لمحے اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر فوراً کیپ اٹھا کر سر پر رکھی اور بالنگ اینڈ کی طرف بڑھا۔ رام نریش نے چند ثانیے مخالف 22 سالہ بالر کو دیکھا اور شاٹ کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ معاملہ رام نریش اپنی پوری زندگی نہیں حل کر سکا۔ اس نے پاکستان بالر کو بھاگ کر اپنی جانب آتے دیکھا۔ بالر نے گیند پھینکنے کے لیے بازو کو گھمایا بھی صحیح، مگر گیند پھینکنے کے بجائے وہ اسی طرح رک گیا جیسے بالر گیند کرانے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رام نریش انتظار کرتا رہا کہ مڑ کر دوبارہ اپنی بالنگ مارک پر جائے گا یا امپائر گیند کو نو بال قرار دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے بالر کے نوجوان اور خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ وہ پہلے تو آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے رام نریش کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آنکھیں حیرت، بے یقینی اور خوشی سے پوری واہ ہو گئیں۔ رام نریش نے نعیم کو بھاگتے اور نعمان کو شور مچاتے سنا۔ رام نریش کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکے نے بال کیوں نہیں کروائی اور تمام کھلاڑی خوش کیوں ہو رہے ہیں۔ پھر دفتن اس نے پلٹ کر اپنی وکٹ کو دیکھا جس کی آف اسٹمپ کی بیل وہاں موجود نہ تھی، قریب ہی سفید گیند پڑی تھی۔ ریان بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ نعیم، فرحان، اشتیاق، نعمان وغیرہ سے گلے ملتے ہوئے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو ابھی اور بالکل ابھی پیش آئی تھی۔ یہ سب کچھ اسے خواب لگ رہا تھا، ایک خوبصورت خواب۔ وہ پہلی ہی گیند پر وکٹ لے سکتا ہے، اپنی زندگی کی پہلی، بالکل پہلی گیند پر۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھبراہٹ جو اس پر کئی دنوں سے طاری تھی ایک دم رام نریش کی وکٹ کے ساتھ ہی آؤٹ ہو گئی۔ انتہائی اعتماد سے اس نے دوسری گیند پھینکی جو سیدھی نارائن کے بیٹ سے ٹکرانے سے پہلے پیڈ پر گری۔ وہ یکلخت مڑ کر امپائر کے سامنے چیخنے لگ گیا۔ امپائر نے سوچنے کے لیے وقت لیا اور پھر انگلی ہوا میں اٹھا دی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اپنی زندگی کے پہلے ہی انٹرنیشنل اوور میں وہ ہیٹ ٹرک کر سکتا ہے۔ البتہ وہ نہ کر سکا۔ تیسری بال پر چھکا پڑ گیا تھا۔ اسی لمحے اسے معلوم ہوا تھا کہ جب بیٹسمین چھکا مارتا ہے تو بالر کیوں اتنے ملال سے گیند کو گراؤنڈ سے باہر گرتا ہوا دیکھتا ہے۔ اوور کی آخری گیند پر اس نے اپنے مارک پر کھڑے کھڑے بلے باز کو جانچا۔ اسے اب کس باکس میں بالنگ کرانی ہے وہ یہ سوچنے کے بجائے نان اسٹرائکر اینڈز پر کھڑے برائن کو دیکھ رہا تھا جسے رن لینے کی جلدی کریز سے تھوڑا آگے لے آئی تھی۔ ریان زیر لب مسکرا دیا اور بھاگتا ہوا اپنی لائن پر پہنچا۔ البتہ اس نے گیند اسٹرائک پر کھڑے بلے باز کو پھینکنے کے بجائے برائن کی وکٹ کے قریب بازو کو گھمانے کے عمل کے دوران ہی ایک دم گیند والا ہاتھ وکٹ پر مار دیا اور فوراً اپیل کر دی۔ امپائر شیور نہیں تھا۔ اس نے اسکرین دے دی مگر ریان شیور تھا۔ فیصلہ ریان حیدر اور اس کی ٹیم کے حق میں ہوا۔ امپائر سے اپنی کیپ لیتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا اب فتح ان کی ٹیم کا مقدر ہوگی۔ 16 رنز بنانا کوئی آسان بات نہ تھی۔ 16 رنز بالرز بنا لیا کرتے تھے اگر وہ ویسٹ انڈیز کے نہ ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان وہ میچ 7 رن سے جیت گیا۔ ریان نے 7 رنز کے عوض 3 اوورز میں 1 میڈین دے کر 3 وکٹس لیں۔ اس طرح ایک ہی شام میں وہ یوں مشہور ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے ہر چیز کے بارے میں پچھلے 3 سال سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہوئے سوچا تھا جو کرکٹ اسے دے سکتی تھی۔ اس نے صرف شہرت کے متعلق نہیں سوچا تھا۔
تھا۔ میچ کے اختتام پر جب وہ گراؤنڈ سے نکل رہا تھا تو اس نے 2 لڑکیوں کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں پین اور آٹوگراف بکس تھیں۔ آٹوگراف پلیز، اپنی آٹوگراف بک بڑھاتے ہوئے ایک لڑکی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہ وہ صورت حال تھی جس کا سامنا کرنے کو وہ تیار نہ تھا۔ جھجکتے ہوئے ریان نے بک پکڑی اور لڑکیوں کے اسم گرامی دریافت کر کے لکھا، ٹو نادیہ، بیسٹ آف لک۔ نیچے اس نے اپنے سائن کر دیے۔ اسی طرح ارم کو بھی لکھ دیا۔ فون نمبر بھی دیں۔ نادیہ بضد ہوئی، فون نمبر نہیں سوری۔ وہ جان چھڑا کر فوراً کھسک لیا۔ اسے کرکٹ کی اہمیت کا اندازہ صحیح معنوں میں اب ہوا تھا۔ کرکٹ اتنی شہرت دے رہی ہے تو معلوم نہیں دولت کتنی دے گی۔ 4 برس پہلے تک اگر وہ مریم اور اس کی والدہ محترمہ کو ٹالتا رہتا تو وہ محض اپنے کیریئر اور مریم کی پڑھائی کے باعث، مگر پچھلے 4 برس سے وجہ صرف اور صرف عمل تھی۔ 4 برس پہلے اس نے سوچا تھا کہ شاید وہ عمل کے دل میں جگہ بنا کر اس آئس برگ کو پگھلا سکے جو اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں جمع تھا، مگر اب 4 سال بعد اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس سرد جذبات والی لڑکی کے دل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا مگر وہ اس سے کچھ بھی نہیں کرتی تھی، نہ محبت نہ نفرت۔ اگر نفرت کرتی تو بھی وہ خوش ہو جاتا کہ نفرت بھی ان سے کی جاتی ہے جن کو آپ اہمیت دیتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، یا پھر 4 برس تک قدم قدم پر وہ کیوں اس کا ساتھ دے رہا تھا، وہ کیوں اسے استعمال کر رہی تھی؟ مگر وہ جانتا تھا وہ غلط سوچ رہا ہے۔ عمل اسے استعمال نہیں کر رہی تھی، عمل کو اس کی ضرورت نہیں تھی، رمیز کو اس کی ضرورت تھی۔ اسے نہیں یاد کہ عمل نے آج تک اسے کوئی ایسا کام کہا ہو جس کو کہتے وقت اس کے لہجے میں منت، سماجت، اصرار، التجا کا کوئی عذر شامل عنصر موجود ہو۔ وہ درخواست نہیں کرتی تھی بلکہ تحکمانہ لہجے میں ایک بات کہتی اور انداز ایسا ہوتا کہ وہ کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رمیز کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو کر دے، نہ کرے تو بھی اس کا کچھ نہیں جاتا کیونکہ وہ اس کی ضرورت نہ تھا، لیکن دل میں ایک آس سی بندی تھی کہ شاید اس کی شادی کی خبر سن کر وہ چونک کر اسے دیکھے گی، اس کا چہرہ کچھ کھو دینے کے احساس سے تاریک ہو جائے گا۔ وہ صرف اس لڑکی کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، جس سے وہ بہت ڈرتا تھا اور جس کا پورا ماضی جاننے کے باوجود بھی وہ اس کے متعلق کچھ نہ جانتا تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود سلور رنگ کو گھماتی عمل نے سر اٹھا کر رمیز کو دیکھا اور مسکرا دی، البتہ اس کی آنکھیں مسکرانے کے بجائے ویسی ہی یک بستہ تھیں۔ مبارک ہو۔ تھینکس۔ اپنی شادی کی مبارکباد وصول کرتے وقت اے ایس پی رمیز مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ اس امید پر عفت آنٹی کے گھر پر خبر دینے آیا تھا کہ شاید عمل اداس ہو جائے۔ کب ہے شادی؟ وہ مسلسل رنگ کو گھما رہی تھی۔ 1-2 مہینے تک۔ وہ اس رنگ کو اس روز سے عمل کی انگلی میں دیکھتا آیا تھا جب سے وہ عمل بنی تھی۔ کئی بار دل چاہا کہ وہ اس کی بابت اس سے کوئی سوال کرے مگر خود بھی اتنی اہمیت نہ پاتا تھا۔ عمل نے ٹی وی آن کر دیا جبکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے مریم سے شادی کر ہی لینی چاہیے۔ مریم اس کی پچھلی 5 سال سے منگیتر تھی اور اب وہ کس منہ سے انکار کرتا؟ ٹی وی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عمل کے لبوں پر بے اختیار ہی ایک مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی اور رمیز بتا سکتا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی اس زہر خند مسکراہٹ میں شامل تھیں۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں رمیز نے اسکرین کی جانب دیکھا جہاں تیسرے ٹیسٹ کے لیے کراچی پہنچنے والی ٹیم کو ایئرپورٹ پر آتے دکھایا جا رہا تھا۔ اس نے عمل کی جانب دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ عمل، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ اسے عمل کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے رمیز، یہ 25 بورڈ کیسا ہوتا ہے؟ دن اور رات کے خانوں سے بھرا۔ زندگی میں بالکل ایسی ہی بساط ہوتی ہے، وہ دھیرے سے بولی، اور میں شطرنج کی ایک بساط پر چال چلنا چاہتی ہوں۔ کیسی چال؟ اس نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرائی، جو ہر کھیل میں ہوتی ہے۔ کھیل شروع ہو گیا کیا؟ بس شروع ہی سمجھو۔ وہ مسلسل ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ رمیز نے قدرے ہراساں ہو کر عمل کو دیکھا جو ابھی تک اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔